کہ یہ سکندر سلطان راجہ، سیکرٹری عمر حمید خان جو ایک ڈی ایم جی افسر ہیں، جن کا کام ہے کسی پولیٹیکل پریشر پہ نہ آنا، اور دونوں کے پیغامات آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ ہماری واحد ترجیح ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو. کہ ان کے الیکشن کمیشن نے کیا کارنامہ کیا ہے ہری پور میں، وہ ذرا آپ خود دیکھ لیں. کیمرے اس طرف ہے، میں آپ کو کچھ سلائیڈز دکھا دوں گا. میڈیا کو سلائیڈز آلریڈی بھیجی گئی ہیں، لیکن آپ وہاں بھی جو ہے وہ فوکس کریں جہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ آگے بڑھائیں تاکہ ہم آپ کو ہر ایک چیز ثبوت کے ساتھ دکھائیں. اور دیکھیں، ثبوت یہ ہے، ثبوت یہ معمولی ثبوت نہیں ہے، اس میں تقریباً 600 فارم 45 ہیں، کیونکہ ہری پور NA-18 آبادی کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے. 602 اس میں پولنگ سٹیشن ہے. اصلی رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جو آج صبح تک عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ وہیں پہ رہے سیم سلائیڈ، عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ، شہرناز عمر ایوب خان صاحبہ کے ساتھ جو رزلٹ جو کمپائل ہوا تھا، 602 میں سے 589 پولنگ سٹیشن یعنی 98% پولنگ سٹیشنز کی بنیاد پہ 1,49,782 149,782 ووٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ شہرناز عمر ایوب صاحبہ کے تھے، اور 1,24,686 ووٹ بابر نواز صاحب کے تھے. یہ 25,096 ووٹ کی لیڈ ہے. یہ وہ حلقہ ہے جو 500 اور 1000 ووٹ پہ عموماً اس کا فیصلہ ہوتا تھا. اگر آپ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز دیکھیں تو ان 589 پولنگ سٹیشنز میں 37.8% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ان میں جب آپ پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن جائیں تو 67% یعنی 3 میں سے 2 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ شہرناز عمر ایوب صاحبہ نے جیتے، 395، اور صرف 190 جو ہے وہ بابر نواز صاحب نے جیتے. 3 سٹیشنز پہ رزلٹ طے رہا، 1 پہ جو ہے خواتین کے پولنگ سٹیشن پہ ووٹنگ نہیں ہوئی. جو 13 فارم پینڈنگ تھے اس میں میرے خیال میں 6 فارم اور جو ہے وہ شہرناز عمر ایوب صاحبہ کے پاس آ چکے ہیں. وہ اس پریزنٹیشن میں نہیں اپڈیٹ ہوئے، لیکن یہ ساری انفارمیشن آپ کو ہارڈ کاپی میں بھی دی جائے گی. یہاں پہ کاپیز موجود ہیں، لے لیں. اور اس کی سافٹ کاپی لنک بھی آپ سب کو دی جائے گی، جس میں فارم 45 اور یہ جو مٹیریل ہے سب ہوگا. اب دیکھیں 25,000 کی لیڈ ہے. یہ 500-600 ووٹ کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آپ آفیشلی نوٹیفائڈ رزلٹ دیکھ لیں. آگے جائیں تو 1,49,000 ووٹ جو ہیں وہ 1,20,000 ہو گئے، اور جو دوسری طرف 1,24,000 ووٹ تھے وہ 1,63,996 ہو گئے. 25,000 کی لیڈ جو ہے وہ 43,776 ووٹ کی ڈیفیٹ ہو گئی. اور جہاں پہ 67% پولنگ سٹیشن پی ٹی آئی نے جیتے تھے، وہاں پہ صرف 28% اب پی ٹی آئی نے سرکاری رزلٹ میں جیتے ہیں اور 71% ہارے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یا پی ٹی آئی ٹھیک کہہ رہی ہے، یا وہاں پہ جو لوگ نکلے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا ریاکشن کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رزلٹ انہوں نے ریلیز نہیں کیا، لیکن یہ جو میں نے یہ پیج کی ڈیٹیل آپ کو دی ہے پولنگ سٹیشن وائز، آگے میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ جو پریزائڈنگ آفیسر کے کمپیوٹر پہ اسکرین رول ہو رہا تھا اور وہاں پہ ریزلٹس تھے، اور اس کی کاپی بھی آپ کو جو ہے وہ گوگل لنک پہ دیں گے. 16 منٹ کی ویڈیو ہے، اس پہ وہ سارا ڈیٹیل جو ہے وہ ہے. جہاں پہ بیشتر پولنگ سٹیشنز کی فارم 45 سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور شاید اس لیے آگے جائیں، آج تک نہ فارم 45 ریلیز ہوا ہے کوئی ای سی پی کی ویب سائٹ پہ، نہ فارم 46 ریلیز ہوا ہے جس میں ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے.
اور نہ فارم 48 ریلیز ہوا ہے جس میں ٹیبل ہوتا ہے، جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اس کے کانٹراسٹنگ یہاں پہ اور آن لائن ہمارے پاس ایک فارم 45 ہے. یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں اسکرین پہ دکھائی ہیں. ان 3 مثالوں میں دیکھ لیں، اور یہ وہ 589 ہے. میں ہری پور میں نہیں تھا، میں نے سارا یہ انڈیپینڈنٹلی کل دیکھا ہے. پریزائڈنگ آفیسر کے سگنیچرز موجود ہیں، انگوٹھیاں ان کی موجود ہیں. سائٹ پہ دیکھیں، سارے پولنگ ایجنٹس کے تمام کینڈیڈیٹس کے سائن موجود ہیں. یہ معمولی ایویڈنس نہیں ہے جو کہ بار بار اگنور ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہوتا ہے اس لیے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو وہ ایک بنیادی حق کہ میں ڈبے میں ووٹ ڈالوں اور مجھے یہ کانفیڈنس ہو کہ وہ ووٹ نکلے، وہ 25 کروڑ عوام سے لے لیا. ان کا آپ پہ کیا بھروسہ ہوگا؟ سیٹ تو آپ چوری کر دیں گے، ان کا آپ پہ، ریاست پہ، الیکشن کمیشن پہ کیا بھروسہ ہوگا؟ یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں، سب یہاں پہ موجود ہیں. آگے جائیں. الیکشن کمیشن نے بس ایک کاغذ ریلیز کیا ہے، وہ فارم 47. اس لیے تو فارم 47 جو ہو گئی ہے وہ ابھی پاکستان کی سب سے بڑی گالی بن گئی ہے. ایک کاغذ پہ جو مرضی آپ ووٹ کاؤنٹ لکھ دیں، وہ پاکستان کی عوام کی چوائس ہو گئی. تو اگر یہ کرنا ہے، یہ جو الیکشن پہ 100 200 300 ارب روپے لگتے ہیں، کیوں؟ پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ڈائریکٹلی جس کو نامنیٹ کرنا ہے نامنیٹ کریں. یہ جو مہینے کیمپین ہوتی ہے، اس پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ اتنی ایفرٹ ہوتی ہے، کیوں؟ ایک بھی، میں دوبارہ کہتا ہوں، یہاں پہ یہ ایویڈنس جو آپ دیکھیں، آپ چیلنج کریں، اور ایک کاغذ الیکشن کمیشن کا. اور فرق کیا تھا اس بار؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ صوبائی گورنمنٹ نے صاف اور شفاف الیکشن کرنا ہے. اور وہ آپ نے پنجاب اور کے پی میں فرق دیکھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتی تھی لاہور میں، اور یہاں پہ فل اتھارٹی تھی پی ایم ایل این کو. کیپٹن صفدر آئے جو وہ وہاں پہ کرنا چاہیں وہ کرے. ایک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ایک جو ریٹرننگ آفیسر حلقے کا، دونوں ان لائک پریسیڈنٹس الیکشن کمیشن کے سٹاف تھے، جو کہ عموماً ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ڈی سی ہوتا ہے یا کوئی صوبائی گورنمنٹ کا سینئر آفیسر ہوتا ہے، اور جو آر او ہوتا ہے وہ کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفیشل ہوتا ہے، کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آفیشل ہوتا ہے. تو اب الیکشن کمیشن یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ ریگنگ کسی اور نے کی ہے، کیونکہ جو انگلی اٹھتی ہے وہ ان کے 2 آفیسرز پہ اٹھتی ہے، جنہوں نے شرمناک طریقے میں ہری پور کے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک کاغذ پہ یہ ٹائپنگ کر کے 0/0 کر دیا. اس کے بعد کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کے بعد کوئی پاکستان کو سیریسلی لے گا؟ اس لیے تو آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ آپ کا ہر فگر 10 بار چیک کرتی ہے. آپ کا ٹریک ریکارڈ سچ بولنے کا کیا ہے؟ آگے جائیں. ہوا کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیلز دیتا ہوں جو میں نے عمر ایوب خان، یوسف ایوب خان، اکبر ایوب خان، شہناز عمر ایوب صاحبہ سے سب سے بات کر کے وہ کی ہے کہ یہ کیسے ہوا. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ان لائک پریسیڈنٹس ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ الیکشن کمیشن کے امپلائیز تھے. نمبر 1. نمبر 2، یہ پریزائڈنگ آفیسرز نے گواہی دی ہے کہ ٹپکلی جب وہ فارم 45 آر او کے آفس میں لاتے ہیں تو 10-15 منٹ لگتے ہیں ایک فارم 45 ٹائپ کرنے میں، کیونکہ ان سے پوچھا جاتا ہے یہ نمبر کیا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہیں وہ فارمز پہ سمجنگ ہوتی ہے. وہ ان کا بیان یہ ہے کہ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے. ہمیں کہا فارم دو اور جاؤ، فارم دو اور جاؤ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ آر او سے پوچھا تھا
کہ جی ہمیں بدنام نہیں ہونا اگر آگے رزلٹ غلط ہو. اچھا, جہاں پہ ہری پور میں ڈیٹا انٹر ہو رہا تھا وہ جگہ سیل تھی تاکہ وہاں پہ کوئی نہ دے سکے, حالانکہ اس سے پہلے جتنے الیکشنز ہیں جو بھی کاؤنٹنگ اور کنسالیڈیشن پروسیس آر او کے پاس ہوتا ہے وہاں پہ سب کینڈیڈیٹس اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس کریں, جو الیکشن ایجنٹس ہیں ان کے ہوتے ہیں. یہاں پہ تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے وہ جگہ جو ہے وہ سیل تھی, کسی کو جہاں پہ پنچنگ ہو رہی تھی قریب نہیں جانے دیا گیا. اس کا کوئی ویڈیو ثبوت دیکھیں. جب عمر ایوب صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ موسٹ لائکلی جو ہے ایکچوئل رزلٹ ہری پور میں ڈالے جا ہی نہیں رہے تھے, اور اس کی تصدیق مجھے پشاور میں 2-3 جرنلسٹ نے کی ہے اور اسلام آباد میں 1-2 جرنلسٹ نے کی ہے کہ جرنلسٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن رزلٹ ہری پور آر او آفس میں نہ ٹریک کریں, آپ اسلام آباد میں ٹریک کریں. یہ سارا آپ کو جو ہے وہ ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے. اچھا جی, پریزائڈنگ آفیسرز کا ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ایک گروپ ہوتا ہے, اس گروپ میں وہ رزلٹ ڈالتے ہیں. جب پریزائڈنگ آفیسرز نے سوال کیا کہ جو رزلٹ آ رہا ہے وہ تو وہ کاغذ نہیں ہے جو ہم نے ڈالا ہے, ان کو اس گروپ سے نکالا گیا. جب آر او کو کمپلین ہوئی الیکشن ایجنٹ شہناز عمر ایوب صاحبہ کہ انہوں نے کی, یوسف ایوب خان صاحب نے کی, تو انہیں کہا گیا کہ جی یہ بعد میں دیکھیں گے, ڈسکریپنسیز بعد میں دیکھیں گے, آر او نے کمپلین انٹرٹین نہیں کی. رزلٹ کنسالیڈیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا, اور یہ بالکل وہ چیز ہے جو 8 فروری کو ہوئی تھی کہ ان کو بھیجا گیا. جب اگلے دن وہ آئے فارم 47 کے ایشوئنس سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ فارم 47 تو جنریٹ ہو چکا ہے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو ہمیں اطلاع دینی تھی, اور وہ فارم 47 کی جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے وہ سارے کینڈیڈیٹس اور ان کے ایجنٹس کے سامنے ہوتی ہے, تو آر او کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آر او سے پوچھا گیا کہ فارم 45 فارم 46 کی تصدیق شدہ کاپی دیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ فارم 47 اناؤنس کر دیا تو آپ کے پاس ہوگی. تو آر او نے کہا میرا کام ختم ہو گیا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے لے. یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے, میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں, تو مجھے تو یہ سیکوینس رٹ گیا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس گئے, اس نے آج تک کوئی فارم نہیں دیا. 23 نومبر 29 نومبر بابر نواز صاحب کی اتنی بڑی کنٹروورسی میں نیشنل اسمبلی میں اوتھ ٹیکنگ ہو گئی. یہ ثبوت ہمارا ہے, الیکشن کمیشن نے ایک ٹیبل کے علاوہ کوئی فارم جو ہے وہ نہیں دیا. اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کون سا پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ میرے ووٹ کی کوئی ویلیو ہے, اور اگر اس کا اور ریاست کا فاصلہ بڑھتا جائے تو آپ بتائیں آپ اور کتنی سختی کریں گے. آگے جائیں. میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سب کا ثبوت ہے, اور یہ جو ہم آپ کو آگے پیش کریں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے چوری کرنے میں آپ سے ثبوت رہ جاتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک 25 سیکنڈ کی ویڈیو پلے کرتا ہوں. اس کی فل ویڈیو جو ہے وہ 16 منٹ کی ہے, جہاں پہ یہ آر او کی کمپیوٹر سکرین سے سرکاری رزلٹ جو ہے وہ لیے گئے ہیں. آر او جو ہے وہ فارم 45 کو نہیں دیکھ رہا تھا, جو جہاں پہ بھی انٹر کر رہا تھا اپنی مرضی سے انٹر کر رہا تھا. اور اس کی میں آپ کو 1-2 بڑی مزیدار پھر فیکٹس جو ہے وہ بتاؤں گا, اور اینڈ میں آپ دیکھ بھی لیں گے کہ آر او جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے کمپیوٹر سکرین کو کیوں دیکھ رہے ہو. یہ ذرا چلائیں. اب یارو آ جائے گا. جی کیا کر رہے ہیں آپ کس کی جگہ سے بڑا اسکرین لے گئے سر, میرے لیپ ٹاپ کا نام کیا ہے سر, بڑا اسکرین لگا ہوا ہے سر اس کی. تو یہ ہمیں جو 486 ریزلٹ ملے باہر اسکرین پہ یہ ڈیٹا نہیں چل رہا تھا. یہاں پہ جو
الیکشن ایجنٹ ہے یا جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی اس نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ایکسپوز کر دی, اور آپ آر او کی آواز میں یا جو بھی بول رہے ہیں اس کی آواز میں آپ پینک دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ اگر یہ رزلٹ صحیح تھا تو چھپانے کی کیا بات تھی؟ الیکشن کمیشن سے تو ہم سے پہلے آنا چاہیے تھا کہ جی یہ سارے فارم 45 ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بابر نواز صاحب کو آنا چاہیے تھا کہ جی میرے پاس جو ہے یہ سارے 602 فارم 45 ہیں, عمر ایوب خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ 16 منٹ کی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, اور اس کو استعمال کر کے ہم نے جو ہے وہ سرکاری رزلٹ اور جو اصلی رزلٹ ہے جو فارم 45 کا اس کا کمپیرزن بھی کیا. آگے جائیں. اب اگر آپ صرف وہ پولنگ سٹیشن لے لیں, وہ 486 پولنگ سٹیشن لے لیں جس میں دونوں رزلٹ موجود ہیں, آپ کو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے ان 486 پولنگ سٹیشن میں بھی جو فارم 45 کا رزلٹ ہے اس میں شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 1,20,943 ووٹ ہیں اور بابر نواز صاحب کے 1,03,792 ووٹ ہیں. 17,000 کی لیڈ بن گئی. لیکن جب آپ وہ جو اسکرین پہ چل رہا تھا وہ دیکھ لیں تو 1,20,000 جو ہے وہ 95,000 ووٹ بن جاتے ہیں اور 1,03,000 جو ہے وہ 1,35,000 بن جاتے ہیں, اور وہ 17,000 کی لیڈ تقریباً 40,000 کا ڈیفیسٹ بن جاتا ہے. اور یہ سارا پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن موجود ہے. آگے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے ہوا اور یہ ثبوت چھپ کیوں نہیں سکتا, کیونکہ اوریجنل رزلٹ میں تو 589 پولنگ سٹیشنز میں 395 شہناز عمر ایوب صاحبہ نے جیتے اور 190 جو ہے وہ بابر نواز صاحب نے جیتے. لیکن یہ اتنی بڑی لیڈ کور کرنے کے لیے صرف ان 486 ریزلٹس میں جو وہاں پہ جو ہے وہ آر او کے اسکرین پہ رول ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے, 486 ریزلٹس میں 267 ریزلٹس چینج کیے گئے ہیں. جب آپ 602 کا حساب جب یہ ایکچولی پرنٹ کریں گے تو یہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ 4-5 ہزار کی لیڈ انہوں نے ابھی اور کور کرنی ہے آفیشیل ریزلٹ کے مطابق. تو تقریباً 300 ریزلٹ انہوں نے کم از کم چینج کیے ہیں. 300 ریزلٹ کا مطلب جو 300 پریزائڈنگ آفیسر جو سرکاری افسر ہیں جن کا ایک بھی اگر ایسے ثبوت ملا کہ انہوں نے غلط فارم پہ سائن کیا ہے, ان کا جو ہے وہ کریئر داؤ پہ لگ جائے گا, ان کے کریئر کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہے. اب وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ 300 لوگوں کو چپ کرائیں گے, ان میں سے جب کوئی بولے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پورے رزلٹ کا حلیہ پولنگ سٹیشن بائی پولنگ سٹیشن چینج کر دیا. اور یہ آگے جو ٹیبل آپ کو نظر آئے گی اس میں وہ ڈیٹیل ہے. یہ تو میں نے آپ کو انڈیویجول مثالیں یہ عمر صاحب نے ٹویٹ کی تھی. اب یہ ایک میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو ہے وہ فارم 45 پہ کیا ہے. وہ سبز فارم پہ رزلٹ مثال کے طور پہ یہ جو پولنگ سٹیشن ہے نمبر 173, اس پہ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 256 ووٹ اور بابر نواز کے 208. لیکن وہ جب سکرین پہ آپ دیکھیں, جب آپ زوم ان کریں گے آپ کے پاس سب کچھ آئے گا, تو بابر نواز صاحب کے 208 کے بجائے 276 ہو گئے اور شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 256 کے بجائے 146 ہو گئے. دوسری مثال لے لیں, آگے سلائیڈ پہ لے لیں. یہاں پہ پولنگ سٹیشن 166 پہ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 218 ووٹ تھے, پی ایم ایل این کے 183 تھے, 183 250 ہو گئے, 218 159 ہو گئے. تیسری مثال لے لیں, 341 شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور 183 بابر نواز صاحبہ کے. یہ پولنگ سٹیشن نمبر 136 ہے, اور یہاں پہ بابر نواز صاحب کے 183 سے 370 ہو جاتے ہیں اور شہناز عمر ایوب صاحبہ کے 341 سے 134 ہو گئے. ایسے تقریباً 267 فارموں کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. اگر الیکشن کمیشن میں 1% بھی دیانتداری ہوتی, اس پہ انکوائری خود بخود شروع ہوتی ہے. 1%. آگے جائیں. یہ ایسے ٹیبل ہے, اس میں سارے 600 جو ہے وہ لائنز ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف ایک سنیپ شاٹ دیا ہے. یہ جو پہلے 3 کالم ہیں اوپر, جس کے اوپر سبز رزلٹ ہے,
وہ جو ہے وہ فارم 45 کا رزلٹ ہے. جہاں پہ رنگ گرین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن پی ٹی آئی جیتا ہے. جہاں پہ رنگ ریڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن پی ایم ایل این جیتا ہے. اب فارم 47 کا رزلٹ دیکھ لیں. ان سب پولنگ اسٹیشنز میں رزلٹ بدل چکا ہے اور سوائے ایک کے جہاں پہ لیڈ کم کی ہے باقی سب میں جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہی چینج کر دیا. اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ 267 بار تو صرف ان 486 پولنگ اسٹیشن میں ہوا ہے جہاں پہ ہمیں الیکشن کمیشن کے کمپیوٹر کا رزلٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا. نیکسٹ. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس 13 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ نہیں تھے. تو صبح میں نے کینڈیڈیٹ صاحبہ سے، شہناز عمر ایوب صاحبہ سے بات کی، عمر ایوب خان صاحب سے بات کی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان 13 اسٹیشن پہ فارم 47 کا رزلٹ ہی مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ان 13 اسٹیشن کا آپ دیکھیں گے کہ فارم 45 کا رزلٹ نہیں ہے، صرف فارم 47 کا رزلٹ ہے. کہا کہ وہ تو انہوں نے ڈالا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان سارے کا ڈیٹا جو ہے وہ آ گیا تھا وہ کمپیوٹر ریکارڈنگ سے کہ وہ ڈال دیتے ہیں کہ فل رزلٹ کیا ہے. تو ان 13 پولنگ اسٹیشن میں ریگنگ کے بعد جی 1318 ووٹ شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور 2282 ووٹ بابر صاحب کے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نہیں شاید وہ آپ کے پاس وہ 13 رزلٹ نہیں ہے، ان 13 رزلٹ میں شاید 100% ٹرن آؤٹ ہو اور سب جو ہے وہ ووٹ بابر صاحب کو گیا ہو، تو وہ تو الیکشن کمیشن نے رزلٹ ڈالا ہے، ابھی چینج بھی نہیں کر سکتا. صرف 964 ووٹ کی لیڈ میں فرق آتی ہے اور آگے جائیں. یعنی اس کا مقصد جب آپ وہ 13 پولنگ اسٹیشن پہ فارم 47 کا رزلٹ مان بھی لیں تو شہناز عمر ایوب صاحبہ کے اور پی ٹی آئی کے یعنی عمران خان کے 1,51,100 ووٹ بنتے ہیں اور بابر نواز صاحب کے 1,26,968 ووٹ بنتے. 25,000 کی لیڈ 24,132 کی لیڈ ہو گئی. 900 ووٹ کا فرق آ گیا. تو کیا کریں گے آپ؟ آگے جائیں. یاد رکھیں کہ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا. جو یہ 2 الیکشن ہم لڑے ہیں ہم وہ دونوں سیٹوں پہ آپ کا سارا کام ایکسپوز کر سکتے ہیں. یہاں تو کم از کم 37% ٹرن آؤٹ تھا. ریگنگ کے بعد آپ نے 42% کر دیا کیونکہ وہ نمبرز کی ہیرا پھیری میں آپ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ کنفیوژن ہو گئی. لاہور میں کیا ہوا ہے؟ 2-3 منٹ لاہور پہ بھی گزارتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کو صرف 100 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ملے. ان 100 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ پہ پی ٹی آئی کی لیڈ تھی. وہ لیڈ بھی میں آپ کو اگلے سلائیڈ پہ دکھا دوں گا. اور ان 100 پولنگ اسٹیشن پہ اوسطاً ٹرن آؤٹ 7% تھا. یعنی الیکشن کینسل ہو جاتا. لاہور میں تو لوگوں کا اتنا جو ہے وہ یقین الیکشن پروسیس سے نکل گیا ہے کہ وہ تقریباً ووٹ آنے پی ایم ایل این کا ووٹر بھی نہیں آنے کو آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہوا کیا کہ جب ان 100 کے علاوہ باقی جو تقریباً 234 مزید رزلٹ تھے ان کی بدولت ان 100 میں 7% ٹرن آؤٹ ہے. باقیوں کے بعد ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60 سے 13.5% ہو جاتا ہے. یعنی کہ اوسطاً کوئی باقیوں میں 20-25% ٹرن آؤٹ ہوگا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے تاکہ الیکشن کینسل نہ ہو. اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو 100 اسٹیشن میں 2-2, 3-3 ووٹ بھی ٹوٹل نہیں ملے ان کی ٹیلی ہزاروں میں چلی جاتی ہے تاکہ الیکشن جو ہے وہ کینسل نہ کرنا پڑے. اور اگر آپ آگے جائیں تو یہ اگین یہ جو پورا رزلٹ ہے یہ بعد میں ہم شیئر کر دیں گے. ایکسل ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 100 پولنگ اسٹیشن میں پی ٹی آئی کی 212 ووٹ کی لیڈ تھی. 6,548 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے, 6,333 ووٹ پی ایم ایل این کے تھے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف وہ پولنگ اسٹیشن ہم ہارے جن کی کاپی ہمیں نہ ملے اور صرف ان پولنگ اسٹیشن پہ ٹرن آؤٹ ہائی ہو جن کی کاپی کسی نے نہیں دیکھی. یعنی کہ ہری پور کا واحد الیکشن تھا جہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10% سے زیادہ تھا. یعنی کہ ان بائی الیکشنز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی ساری سیٹوں پہ کامیابی تھی کیونکہ ہری پور کا الیکشن وہ جیتے
اور لاہور میں اور باقی پنجاب میں بوائکاٹ کمپلیٹلی کامیاب ہو گیا. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی اس کو غلط ثابت کرے. کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ جو میں نے آپ کو فارمز 45 کی کہانی بھی بتائی ہے، بس ختم کرنے سے پہلے 2-3 منٹ آگے جائیں. دیکھیں یہ ہو چکا ہے، یہ جو آپ نے 2 فارم کریٹ کر لیے نا، کیونکہ ہری پور میں آپ پریزائڈنگ آفیسرز کو نہیں روک سکتے تھے. اس نے ایشو جو ہے وہ کیا کریٹ کرنا ہے. میرے حلقے پہ PK 79 پہ، جس پہ یہی کام ہوا تھا، جب میں اینٹی کرپشن چلا گیا تھا کہ ایک افسر کے نام 2 دستخط شدہ کاغذ، یہ فوجری ہے، فراڈ میں آتا ہے اور اس بندے کی نوکری جا سکتی ہے. لوگ آنے لگے اور یہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کا حلفیہ بیان ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ in the form 45 the number of votes cast in favor of Taimur Salim Khan were 445. There was no overwriting. The same form was prepared in my handwriting bearing my signature. I acknowledge this form 45 as true and correct and prepared by me. I am confronted with another form 45 of the same polling station, which is a tested copy, duly attested by Mukabbar Khan, Assistant Director ECP, the attested copy bearing my name and my alleged signature. I deny I have prepared this form 45 wherein there is overwriting. حلفیہ بیان ہے، اگلے پیج پہ آپ دیکھ لیں. یہ بہت سے کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے، ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا. آگے جائیں. یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ سے ہے. میں نے سگنیچر جو ہے اور NIC نمبر اور فون نمبر کراپ کیا ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کورٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ 600 دن جس الیکشن کمیشن نے ریگنگ پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، 6 گھنٹے کے اندر سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان صاحب نے چیف سیکرٹری KP کو خط لکھا کہ یہ انکوائری بند کر دی جائے. انکوائری تو آپ بند کر دیں گے، پھر وہ کورٹ گئے، کورٹ میں انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. سچ آپ نہیں چھپا سکتے اور اپنی کریڈیبلٹی آپ نے 0 سے بہت نیچے کر دی ہے. یہ میں نے اپنے حلقے کا مثال آپ کو صرف اس لیے دیا کیونکہ یہی کام یہاں پہ ہوا ہے. یہاں پہ 589 جو ہے فارم 45 موجود ہے، اور کل کوئی بھی ان پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھے کہ آپ نے مجھے یہ دستخط شدہ کاغذ دیا ہے جو یہاں پہ ہیں، تو پھر جو رزلٹ RO نے جو ہے وہ ڈالا ہے وہ کیسے جو ہے وہ غلط ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ دستخط شدہ جھوٹ نہیں لکھے گا. یہ آپ نہیں چھپا سکیں گے. تو اینڈ میں آگے جائیں. کچھ سوال، اور سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سکندر راجہ صاحب کو اور عمر حمید خان صاحب کو ہے. سر سہیل افریدی کو تو آپ نے بلا لیا، اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو ایک کاغذ آپ کے RO نے نہیں دکھایا، وہ آپ کا ہی ملازم ہے. یہ جو دکھا رہا ہے ایک اور اصلیت، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اگر اگلی پیشی پہ آپ سے پوچھا جائے اور ریاست کا چیف منسٹر آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ان پہ تو آپ نے الزام صرف اس بات کا لگایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ریگنگ نہ کرے. کیوں؟ آپ ریگنگ کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات، یہ جو سارا ثبوت ہے اس پہ آپ کا کیا رول ہوگا؟ حالانکہ جواب ہمیں پتہ ہے، سوال پوچھنا ہم پہ فرض ہے. تیسری بات، جب اس کو ہم ملائیں کہ سوری یار وہ اتنا بڑا ہے جیسے ہم جو ہے وہ میز پہ کرتے ہیں، وہ دھماکے کرتا ہے. اس کو جب ہم ملائیں اس حقیقت کے ساتھ کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کو 1 سال سے زیادہ ڈیلے کیا گیا، اور اس میں جو ہے اور EU کی الیکشن رپورٹ آج تک حکومت پاکستان نہیں پبلش ہونے دے رہی ہے، اس کا الیکشن کمیشن کے پاس کیا جواب ہے؟ چوتھی بات، آپ پورے ملک میں سارے الیکشن پٹیشنز لے لیں جو PTI نے کیے اور 99% پہ اس ٹائپ کا ثبوت ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس میں بیشتر 50% سے زیادہ جو پٹیشنز ہیں وہ 660 دن کے بعد مینٹینیبلٹی سے آگے کیسے نہیں گئے، جب قانون کہتا ہے کہ 180 دن میں فیصلہ ہونا ہے.
اور جو ڈسمس بھی ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہوئے ہیں کہ مور جو ہے وہ کالا ہے، مور پیلا ہے، کاغذ نیلا ہے، پین گیلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. ایک پہ بھی آپ نے میرٹس پہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جو کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اور اینڈ میں آخری سوال یہ بھی کہ یہ جو 589 لوگ ہیں جنہوں نے سائن کیا ہے، جس کے گواہ ہیں، کیونکہ یہ ابھی ایک فریش کیس ہے، میرے خیال میں پاکستان کے لوگ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیں گے، اور اس نے پورے فیبرری 8 کے الیکشن کو دوبارہ سے کھول دیا. جب اس پہ ابھی آوازیں اٹھیں گی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ کا 5 سالہ ٹینیئر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس سب کے بعد اینڈ میں حالانکہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ آپ کی آئینی ڈیوٹی ہے. آپ ان ڈی ایم جی آفیسرز میں سے ہیں جو کہ اس ملک کے ایلیٹ مانا جاتے ہیں، اور جب اس ملک کے لوگ اس پورے طبقے کو دیکھیں گے کہ وہ بار بار اس جو ہے وہ فوجری کا مثال قائم کر رہے ہیں جس کی مثال نہیں بنتی، تو پھر جب آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور مختلف اداروں کے سامنے جائیں گے تو مشکل ہے کہ آپ کے کولیگز پاکستان کی کوئی کریڈیبلٹی کریٹ کر سکیں گے. اور اگر ان کے پاس اور حکومت کے پاس اس سب کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر اینڈ میں جو ہم کہتے ہیں اس قوم کو بخش دیں اور ریزائن کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اپنے 18 آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ اتنا زیادہ کنٹروورشل کیوں بنے؟ کیونکہ ماضی میں بھی دیکھیں تو عمر ایوب جو تھے وہ قومی اسمبلی میں ایز کے لیڈر تھے، اپوزٹ لیڈر تھے، تو وہ بھی نہیں رہے، ان کو بھی ایک قسم کا نااہل کیا گیا، دوبارہ انتخابات چاہیے. یا پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اسپیچ کی تھی کہ دن نہیں ہونے دیں گے، رات نہیں ہونے دیں گے، اس کے بعد یہ زیادہ کنٹروورشل بنا ہے؟ کنٹروورشل بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ میں صرف ایک بات سے جواب دوں گا کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. عمر صاحب کو جو 50 سال ملے ہیں ان کرائم سے ملے جہاں وہ سین پہ موجود ہی نہیں تھے. وہ مجھے یاد ہے سرگودا کی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تو ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. باقی جواب آپ کو پتہ ہے. تو سر اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے، یہ بک جو آپ دکھا رہے ہیں یا یہ جو ثبوت ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا؟ اس کو لے کے آپ صرف ٹیسٹ کو عمل کریں گے یا آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے؟ ہم تو آگے جائیں گے، لیکن مصطفیٰ بھائی اگر قانون کے بارے میں پوچھا ہے، مے بی یو وانٹ ٹو آنسر. اب تو اس ملک میں رول آف لا، قانون، پروسیجر کی بات کرنا ہی فضول ہے. 2024 کے الیکشنوں سے پہلے تمام جماعتوں نے مل کر الیکشن لاز بنائے. ان الیکشن لاز کے اندر طے کیا کہ الیکشن ہونے کے فوراً بعد اگر کسی کو اس الیکشن کے پروسیس پہ کوئی اعتراض ہوگا تو مطلوبہ دنوں کے اندر، وہ غالباً 120 دن ہے، کہ 120 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کیا جائے گا. جب یہاں پر رزلٹ ہی پورا 2 نمبر آ گیا، اس کے بعد لوگ ٹریبیونلز میں گئے، حکومت نے قانون سازی کر کے اس قانون کو بدل دیا. اسلام آباد کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے جب پروب کرنا شروع کیا، انہوں نے تمام لوگ جو الیکشنوں میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے ان کو نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں. تو پھر آپ نے دیکھ لیا جسٹس جہانگیری کی ڈگری بھی جعلی ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ ٹریبیونل کا اختیار بھی ان سے واپس لے لیا گیا. اور جس جگہ حکومت نے ان پٹیشنز کو بھیجا، آج تک ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. تو قانون کیا رہ گیا؟ جہاں پر آئین کی کوئی سینکٹیٹی نہ رہ گئی ہو، وہاں پر قوانین کی کیا سینکٹیٹی رہ گئی؟ انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ کاپیز